السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدر ذی وقار، سامعین اکرام، موضوع سخن ہے کہ لاکھ چاہے اہل باطل سر جھکا سکتے نہیں، لاکھ چاہے اہل باطل سر جھکا سکتے نہیں، دین حق کے دیپ روشن کو بجھا سکتے نہیں، اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہے خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات گرامی، آج میں ایوان باطل کا وہ پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں جو آج مسلمانوں کے اوپر بادل کی طرح چھایا ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم، مصائب و عذاب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پر جو ہو رہا ہے، اسی کے پس منظر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے۔ اے مورخ، ہم اگر تاریخ دورانے اٹھے، اے نوجوانان اسلام سنو، جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو اپنا غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی افزا ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے عالمی بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برگ تپاں تھا جو دشمنوں کے نسل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ میں برادران ملت اسلامیہ، آج بھی ہم اپنے دین و مذہب کے خاطر، اپنی آزادی کے خاطر سر کٹا سکتے ہیں، سولی پر چڑھ سکتے ہیں، جیلوں کی مشقتوں کو جھیل سکتے ہیں، توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بارود کے شعلوں میں جھلس سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و مذہب کو ملت پر آج نہیں آنے دیں گے، کیونکہ مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہے ہم، گر ضد پر اتر جائے تو کوہرام مچا دیں گے۔ اے نوجوان اسلام، دیکھو اگر اسلام مسلمان مذہبی آزادی پر کوئی حملہ کیا جائے گا تو کیا مسلمان بیٹھے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہرگز نہیں، مسلمان بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے دین و اسلام، اپنے اسلام و شعائر اسلام کی بقا و تحفظ پر حملے کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دین کا اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی مذہب کی بقا کے خاطر خطر پیشانی کے ساتھ پیش کرنے کو تیار ہے۔ دستور ہند میں ہر مذہبی اکائی اپنے مدرسے، عبادت گاہ اور عبادت گاہ مذہبی نشر و اشاعت کا پورا تائید کیا گیا ہے۔ اگر مسلمانوں خلاف کوئی مسلمان خلاف مذہبی آزادی پر کوئی حملہ کیا جائے گا تو کیا مسلمان بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم مسلمان بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان تو اپنے دین و مذہب کے خاطر، اپنے اسلام و شعائر بقا کے خاطر خندۂ پیشانی کے ساتھ پیش کرنے کو تیار ہے۔ دستور ہند میں ہر مذہبی اکائی اپنے مدرسے، عبادت گاہ، خانقاہ پر پوری پابندی دی گئی ہے۔ آئین میں دیے گئے حقوق کے خلاف
کوئی بھی عمل ہو غیر قانونی نہیں بلکہ جمہوریت کو پامال کرنے کی ناپاک اور منصوبہ بند سازش ہے۔ حکومت مذہبی درسگاہوں عبادت گاہوں پر پابندی لگا کر مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم سے منحرف کر کے ارتداد کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ اے پاسبان اسلام، تمہیں خوف کس چیز کا رہ گیا؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا؟ تمہارا جوش ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو کیسے بھول گئے ہو؟ تم اپنی مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام لوٹتا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم اپنے اکابر اسلام کی کردار کو بھول کیسے گئے ہو؟ کیا اپنے اساتذہ کی دھڑکنیں تمہیں تڑپا نہیں رہے؟ کیا اپنے وطن کے مظلوم و مجبور لوگوں کی آہیں تمہیں رلا نہیں رہے؟ تو یاد رکھیں، اگر ظالم جاور قوموں نے مکاتب و مدارس کو تباہ و برباد کر دیا تو تم اپنے حبیب کی پیاری پیاری باتیں کہاں سنو گے؟ کیا یورپی جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے گڑھے میں جا گرے گی تب تم اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھ ڈالے کہ بتا ظالم، جس دین کے خاطر میرے لاڈلے حسین کو میدان کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، جس دین کے خاطر 70 جانثار صحابہ اکرام کو غزوہ احد میں قربان کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر و بے چینی و بے قراری میں زندگی گزار دی۔ بتاؤ ظالموں، تم نے اس کی کیا خدمت کی؟ دوستو، اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اے خوابیدہ افراد ملت، سنو، کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج تو اپنی آنکھیں اس نرگسی بیداری کی طرف کھول جس کی آنکھیں کبھی جھپکتی نہیں، جسے کبھی نیند نہیں آتی۔ دشمنوں نے ہمارے مذہب پر حملہ کیا، ہمیں برباد کر دیا، لیکن اے چشم بیدار جو انسانیت کی نگرانی اور کمزوروں کی پاسبان تھی، وہی اب تک سو رہی ہے اور ذرا بھی نہیں دیکھتی کہ حالات و حوادثات میں کتنا انقلاب آ گیا۔ اے مرد مسلمان، تمہیں دین مدین کے محافظ ہو، تمہیں دین محافظ کے مدین ہو، تمہیں نبی امی کی تعلیمات کے مبلغ ہو۔ اے بانی حرم فرزند ابراہیم، ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھو اور اپنی گہری نیند سے بیدار ہو کہ اٹھ بان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ حضرات، آج مسئلہ کسی ایک مدرسے یا جامع کا نہیں، آج تو مسئلہ علوم ایمانی کی بقا و تحفظ ہے۔ آج پوری انسانیت دشمنان اسلام کی نشر کشی کے لیے قسم کھا چکی ہے، وہ خندق کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، وہ بد اخلاقی کے دلدل میں ڈوب رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ڈوبتی کشتی کے ملا آپ کی سوا کوئی نہیں۔ امت کی شکستہ حالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا آپ ہی کی بس کی بات ہے۔ اے عزیزان وطن، آج آپ کو عصر جدید کے چیلنجوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، نئے نئے فتنے خطرات کا دندان شکن جواب دینا ہوگا۔ آج اس تعطل کو ہر حال میں توڑنا ہوگا اور اپنے اندر وہ اٹل و قوت ہمت کا پہاڑ پیدا کرنا ہوگا جس پر نہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت غالب آ سکے، نہ دنیا کی اس پر کوئی بادشاہت فتح یاب ہو سکے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عزم و سکم اور پختہ ہمت عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور جب محشور ہوتے تھے دین کے ان سپاہیوں میں ہو جنہوں نے اپنی آخری وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑی اور تیرا جھنڈا اپنے نحیف و ناتواں ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنی آخری سانس تک اسے گرنے نہ دیا تاکہ خود گر گئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اپنے تقریر کو اس شعر سے ختم کرتا ہوں کہ تمہارے دین کا دشمن بڑا فریبی ہے، تمہارے دین کا دشمن بڑا فریبی ہے، جلوس و احتجاجوں سے کچھ نہیں ہوگا، اسے اتحاد اور عقل سے مارو، گرجتے گونجتے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔